سمعنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ مالاوی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہریوں کی زمینوں کے منصوبے صاحب سمو امیر کی ہدایات پر ملک کی اولین اہمیت کے منصوبوں میں سر فہرست ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عرب چین 9ویں فورم میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ اور قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے سرمایہ سے صومالیہ نے وہاں کی وزارت منصوبہ بندی و سرمایہ کاری و اقتصادی ترقی کی عمارت کا افتتاح کر دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مالاوی کے صدر لازاروس شاکویرا کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ مالاوی کے صدر کے نام یوم جمہوریہ کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مالاوی کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے مجلس شورا کی مسلسل مدد اور اس کی ذمہ داریوں اور مہموں پر دی جانے والی بھرپور توجہ پر شکریہ کے گہرے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ملک کی موقر حکومت کی جانب سے مجلس شورا کے ساتھ بھرپور تعاون اور اس کی پذیرائی کو بھی نہایت قابل قدر بتایا ہے۔ وہ آج مجلس شورا کے معمول کے 48ویں سیشن کے ہفتہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ سوشل ڈسٹنس کے نظام کے تحت منعقد ہونے والے اس اجلاس میں مجلس شورا کے اسپیکر نے اس مجلس کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے انڈر سیکرٹری اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کے سربراہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد کے 5 رکنی اجلاس کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آج کے اجلاس میں مجلس شورا کے 48ویں سیشن کو کل منگل کے روز سے توڑ دینے سے متعلق 2020 کا فرمان نمبر 60 پڑھ کر سنایا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے شروع ہونے والے عرب چین فورم کے 9ویں اجلاسوں میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ قطر نے اس اجلاس میں کہا ہے کہ عرب چین تعاون کی بنیاد مشترکہ مفادات، طویل تاریخ اور بہت سے عالمی مسائل میں ایک دوسرے کے قریب تر نقطہ نظر ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ عرب دنیا اور چین کی خوشحالی اس امر کی طالب ہے کہ باہمی تعاون دگنا کر دیا جائے اور مختلف اداروں کی مدد اور مشترکہ منصوبوں میں اضافہ کر دیا جائے، جس سے ہماری اقوام کے تبدیلیاں اور اس وقت درپیش چیلنجز یہ امر مسلط کر رہے ہیں کہ سب لوگ بین الاقوامی تعلقات کی ترتیب نو کے لیے کام کریں، جس کا بنیادی تصور تعاون، یکجہتی، سولیڈیرٹی اور تمام اقوام کی بقائے باہمی ہو۔
کہ امن ہی دنیا کے مستقبل، اس کے استحکام اور مطلوبہ ترقی کے حصول کا راستہ ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے سرمایہ سے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں وزارت منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وہاں کے صدر محمد عبداللہ فرماجو نے اس تقریب کی سرپرستی کی ہے۔ صومالیہ کے نائب وزیر اعظم نے اس عمارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ مختلف شعبوں میں ان کے ملک کی مسلسل مدد کر رہا ہے۔ شہریوں کی زمینوں کے بنیادی ڈھانچے یعنی انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو صاحب سمو امیر کی ہدایات پر ملک میں اولین اہمیت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے شہریوں کی زمینوں کے 5000 سے زیادہ پلاٹس کے لیے سڑکوں اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے 9 کانٹریکٹس پر دستخطوں کی تقریب کے موقع پر کہا ہے کہ ان شعبوں کی اہمیت قطر میں ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کے درمیان شراکت اور پارٹنرشپ کو منظم کرنے کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے فیصلے پر عمل درآمد کے سلسلے میں کل سرکاری اور نجی شعبوں میں شراکت کے فروغ سے متعلق یہاں ایک کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ بزنس کے شعبوں کو اس قانون سے آگہی اور اس کے اویئرنیس میں اضافہ کیا جائے۔ قطر چیمبر کے اول نائب صدر جناب محمد بن احمد بن طوار الکواری نے اس موقع پر قطر ریڈیو سے بات چیت کرتے ہوئے اس کانفرنس کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ قطر کی جانب سے یہاں آنے والے مزدوروں اور لیبر کی بھرپور مدد اور حمایت کے حوالے سے قطر چیمبر نے وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور کے تعاون سے ایک آن لائن پلیٹ فارم شروع کیا ہے، جس کے ذریعے یہاں کی مقامی منڈی میں ماہر لیبر کی ری سائیکلنگ عمل میں لائی جا سکے گی۔ سن 2030 کے قطر نیشنل ویژن یعنی قومی تصور میں اولین اہمیت کے موضوعات کی بنیاد پر قطر مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنے قانونی سسٹم کو ماڈرنائز کر چکا ہے۔ خاص طور پر نووا کورونا وائرس کے حالات میں ان حقوق کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ لیبر اور مزدوروں کے ساتھ انصاف کی راہ پر بے مثال اقدامات کے ضمن میں ہی یہ آن لائن پلیٹ فارم لایا جا رہا ہے تاکہ ماہر یعنی اسکلڈ لیبر کے حصول کے لیے مقامی منڈی کی ضرورتیں بھی پوری ہو سکے۔ اس منڈی کے منصوبوں پر کام جاری رکھا جا سکے اور نجی شعبے کی کمپنیوں کو ماہر اور اسکلڈ اور مطلوبہ لیبر میسر آ سکے۔ قطر گزشتہ ایک عرصے سے اپنے قوانین میں بہت سی اصلاحات لایا ہے اور ان سب کا مقصد یہاں آنے والی لیبر کے مفادات کی حفاظت کرنا ہے کہ وہ ملک کی ترقی کا ایک فعال 19 کے 546 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1614 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 93,898 ہو گئی ہے اور 5 مزید بیمار وفات پا گئے ہیں۔ کورونا کے بحران یا کرائسس کے ساتھ برتاؤ میں قطر کی زبردست کامیابی سب کے سامنے ہے کہ شفایاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 94,000 کے قریب ہو گئی ہے اور متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ یہ تمام کامیابیاں اور اچیومنٹس یہ بتا رہی ہیں کہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے ملک کی حکمت عملی اور ہیلتھ اسٹریٹجی بالکل صحیح حکمت عملی ہے۔ قطر کو یہ کامیابیاں اچانک اور یوں ہی نہیں مل گئیں، بلکہ
یہ ملک میں صحت کی انتظامیہ کی جانب سے سائنسی اور علمی اسلوب اور نہج کو اپنانے کا نتیجہ ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے برادر ملک جمہوریہ ترکی میں قطری شہریوں کے لیے کووڈ-19 کے ٹیسٹوں کے لیے 4 سینٹرز کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قطر اس وبا پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں بھی حصہ لے رہا ہے، جبکہ دنیا میں اس وقت تک 11.5 ملین باشندے اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور 5,36,000 انسان موت کے منہ میں جا چکے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6.5 ملین سے زیادہ ہے۔ عالمی سطح پر کووڈ-19 سے متاثر ہونے والے ملکوں میں اب بھارت نے روس کی جگہ لے لی ہے اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ جنوبی امریکہ میں اس بیماری کا ایک نیا گڑھ بن چکا ہے۔ بولیویا نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کی وزیر صحت اب اس وائرس سے متاثر ہو گئی ہیں۔ دنیا میں اس وائرس کے پھیلنے کا دائرہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دنیا اس بیماری کی روک تھام کے لیے ویکسین کی تیاری میں بھی جٹی ہوئی ہے۔ علاقے کے دوسرے اہم واقعات میں لیبیا میں ایک جنگی طیارے نے الوطیہ نامی اڈے پر حملہ کیا ہے، جس پر طرابلس کا رد عمل جاری ہے۔ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کا ضرور جواب دے گی۔ اس نے مزید کہا ہے کہ اس اڈے پر کی جانے والی اس بمباری کا مطلب یہی ہے کہ حفتر ملک کی آئینی اور قانونی حکومت کے خلاف اپنی جارحیت کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کے لیے اسے کچھ ملکوں کی مدد اور سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اور نشریے کا اختتام ایران سے متعلق اس خبر سے کرتے ہیں کہ جوہری ایندھن یا اٹامک انرجی کی ایرانی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ ایٹمی پلانٹ کی ایک عمارت نتنز میں لگنے والی آگ سے وہاں بھاری نقصان ہوا ہے اور اس کی وجہ سے افزودہ کرنے یعنی کنٹرافوگریشن کے آلات کی تیاری کا کام سست روی کا صاحب سمو امیر نے مالاوی کے صدر کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہریوں کی زمینوں کے منصوبے صاحب سمو امیر کی ہدایات پر ملک کی اولین اہمیت کے منصوبوں میں سر فہرست ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عرب چین 9ویں فورم میں قطری وفد کی قیادت کی ہے اور قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے سرمایہ سے صومالیہ نے وہاں کی وزارت منصوبہ بندی و سرمایہ کاری و اقتصادی ترقی کی عمارت کا افتتاح کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔